آپ لوگوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کو غیب میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے، جو پہاڑ کے نیچے کیا ہے، گھر کے نیچے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی ہمارا عقیدہ یہ. اچھا، آپ کا عقیدہ یہ ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ابھی حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام و اجمعین کو جب زہر دیا گیا، اس کے علاوہ بھی آپ کے تمام ائمہ اطہار کو زہر دیا گیا، تو اس کو پتہ تھا کہ اس کی گلاس میں زہر ہے؟ اس آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا. تو اس کے متعلق ابھی آج جی بھی ایک دوست نے سوال کیا تھا، تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا. دوبارہ جواب دے دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ائمہ علیہ ٹھیک ہے سر، میں الصلوۃ یہ کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں والسلام. اگر اس کو پتہ تھا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس نے خودکشی کر لی. اگر پتہ ہاں نہیں ہے تو یہ آپ کے بات کیسے ثابت کریں گے؟ جی سر. اچھا، میں دو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، پھر وہ پتہ چل جائے گا. یہ کتاب ہے الوصول من الکافی، جلد نمبر 1، چاپ دارالکتب الاسلامیہ. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 260، کتاب الحجہ. ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانه لا يخفى علیہم الشیء صلوات اللہ علیہ. ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ما کان وما یکون، جو ہوا ہے جو ہوگا سب جانتے ہیں، اور ان سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا لو كنت بین موسیٰ والخضر لاخبرتهما انی اعلم منهما. میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان اگر ہوتا، موسیٰ اور خضر، تو میں ان کو بتاتا کہ میں ان دونوں سے عالم ہوں. وَلَأُنَبِّئَنَّهُمَا بِمَا لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا، اور میں ان چیزوں کو خبر دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو بہت ساری باتیں بتائی نا. کشتی کو انہوں نے توڑا، بعد جی میں جی بتایا کہ کشتی کس لیے توڑا ہے. دیوار کو بنایا، پھر بتایا کہ دیوار کے نیچے خزانہ وغیرہ. بچے کو قتل کیا، بتایا کہ بچہ اللہ اس جی کے جی یہ بچہ ہاں اس کی اپنی مصلحت کے لیے اب اللہ تعالیٰ دوسرا بچہ دے گا ان والدین کو. تو اگر میں ہوتا دونوں کو خبر کرتا. لأن موسیٰ والخضر اعطیا علم ما کان، موسیٰ اور خضر علیہم السلام کو اللہ نے علم ما کان دیا تھا. ولم يعطیا علم ما یکون، اور اللہ نے ان کو علم ما یکون آئندہ وما هو کائن حتی تقوم الساعة، اور قیامت تک کیا ہوگا ان کو نہیں دیا تھا. وقد ورثناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں دیا ہے، وراثت میں ملی ہمیں یہ علم. اچھا، ان الائمہ علیہم السلام، اس سے پہلے صفحہ نمبر 258 میں یہ بات حدیث ہے. ان الائمہ علیہم السلام یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منهم. ائمہ علیہم السلام جانتے ہیں کہ کب وہ مر جائیں گے، اور وہ نہیں مرتے مگر اپنی اختیار سے. اگلے صفحہ نمبر 259 میں حدیث نمبر 4، میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قاتل کو جانتے تھے، اور جس رات کو وہ شہید ہوں گے اس کو جانتے تھے کہ اس رات کو میں نے شہید ہونا ہے، اور وہ جگہ بھی جانتے تھے کہ محراب میں اس جگہ پہ مجھ پہ وار ہوگی، میں شہید ہوں گا، وہ بھی جانتے تھے. اور انہوں نے جب مرغابیوں کو دیکھا کہ مرغابیاں جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، جب وہ مسجد کے لیے نماز کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا سوائح تتبعها نوائح، ان مرغابیوں کی چیخ و پکار کے بعد یہاں پہ نوحگری ہوگی، یہاں پہ ماتم ہوگا. تو ان کو پتا تھا، تو یہ کیوں اب وہاں گئے تھے؟ بھلے امام علیہ السلام نے فرمایا ذالک کان، یہ سب ہم نے کہا ٹھیک ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ولکنہ خیر فی تلک اللیلہ، ان کو اختیار اللہ کی جانب سے ان کے لیے اسپیشل آرڈر تھا، ان کو اختیار تھا کہ یا وہ جنت کو اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو اختیار کریں، شہادت کو اختیار کریں، زہرا سلام اللہ علیہا کی ملاقات کو اختیار کریں، اپنے بھائی جعفر طیار علیہ السلام کی ملاقات کو اختیار کریں، یا دنیا میں رہیں. اختیار تھا، تو انہوں نے آخرت کو اختیار دی. تو اس لیے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہوتا ہے، شہادت کے وقت ان کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے، اگر ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے لیے اسپیشل حکم ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ یہاں پہ گئے تو شہید ہو جائیں گے، آپ کی مرضی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو اللہ کی جانب سے ان کو اجازت ہے وہ مزید دنیا میں رہنا چاہیں، لیکن وہ ہمیشہ شہادت جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا. مزید بالکل. بولیں. اچھا اچھا اچھا